قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنا مدينة العلم وأبو بكر أساسها وعمر حيطانها وعثمان سقفها وعلي بابها أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر کی چھت ہے. اب تعمیر تو ہو گئی، بنیاد کی ابو بکر صدیق ہو گئے، دیواریں سیدنا امیر المومنین عمر فاروق ہو گئے، چھت سیدنا عثمان ہو گئے. اب یہ ایک عمارت تو ہو گئی لیکن یہ غیر محفوظ ہے، اس میں کوئی چیز اگر رکھی جائے گی تو غیر محفوظ رہے گی، دوسرے ٹوٹ جائیں گے، چور چوری کر کے چلے جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی بن باب، وہ میرے پیارے علی اس عمارت علم کے لیے وہ دروازہ ہے. پیارے علی علم کے شہر کا دروازہ. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہمیں یہ بتایا کہ اگر آپ کوئی بھی علوم حاصل کرنا چاہو تو پھر آپ کو ان تمام پانچ تنبیہ کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بکر، حضرت عمر، حضرت سیدنا عثمان اور سیدنا علی، اور 5 دن میں پھر حضرت نبی پاک کے ساتھ خاتون جنت، شیر خدا اور حضرت امام حسن حسین، یہ بھی 5 دن. اور اگر ان کی جگہ ہم لے لیں خلفائے راشدین کو، سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اور حضرت ابو بکر، عمر اور سیدنا علی کو، حضور کو، یہ 5 دن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی علم حاصل کرنا چاہتا ہے، علم کی طلب رکھتا ہے، تو اس کو ان 5 تن کے ساتھ محبت اور عقیدت اور ادب کا پھل اختیار کرنا پڑے گا. ان سے عقیدت محبت رکھنی پڑے گی اور ان کے ساتھ باادب ہو کے رہے گا تو پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ علم کے خزانے کھول دے گا. اور علوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمارت ہے اس میں جو علوم محفوظ ہیں، تمام علوم اللہ نے اپنے محبوب بتا کے، وہ تمام علوم ایک جامع ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک. تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرا سینہ شرح صدر ہو جائے، کھل جائے اور پڑھے ہوئے اور پڑھے ہوئے علوم سارے میرے سینے میں آ جائیں، پھر ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حضور کے خلفائے راشدین کے ساتھ تعلق کے عقیدت محبت قائم کرنا پڑے گا. اور جب ان کا ادب کرے گا، ان کے ساتھ تعلق کی عقیدت محبت کو مضبوط رکھے گا، تو پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے سینے کو کھول دے گا. اس کے سینے میں اللہ وہ علوم ڈالے گا جو اس نے پڑھے بھی نہیں ہیں، وہ بھی علوم اللہ تعالیٰ اس کے سینے میں ڈالے گا. اس لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت اور صحابہ کے ساتھ ادب والا تعلق رکھنے، ان سے عقیدت محبت رکھنے کا درس دیا کہ ہم اہل سنت والجماعت کے لیے حضور کے اہل بیت اور حضور کے صحابہ 2 آنکھوں کے مانند ہیں. ایک آنکھ اہل بیت ہے، ایک آنکھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین اور صحابہ. یہاں روحانی پرواز کے لیے، خدا تک اور حضور کی ذات تک رسائی کے لیے 2 پر چاہیے. ایک پر کے ساتھ آدمی پرواز نہیں کر سکتا، کوئی بھی چیز اڑ نہیں سکتی. ایک اہل بیت کی محبت عقیدت ہمارا پر ہے، اور ایک صحابہ اور خلفائے راشدین کی عقیدت محبت اور پیری ہمارے لیے پر ہے.
رسائی حاصل کر سکیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تک بھی ہماری رسائی ہوگی۔ تو آپ کو ہم سب کو چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ امن محبت اور عقیدت رکھیں اور ان کے حالات پڑھیں، ان کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی کوشش کریں اور ان کی پیروی کریں، ان کا ادب کریں، تو انشاءاللہ دنیا آخرت کے تمام علوم ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ آپ ہم سب کو صحیح العقیدہ اہل سنت جماعت کا بنا ہے، اس پر ہمیں اور ہمارے اولاد کو قائم رکھے قیامت، اور اہل سنت اور جماعت اور ان کے خلاف کسی کا بھی کوئی مقدمہ نہیں ہوگا، نہ خدا کی ساتھ شرک کرنے کا مقدمہ ہوگا، نہ حضور کی گستاخی کا ہوگا، نہ صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ عدم عقیدت اور بے ادبی کا مقدمہ قیامت کے روز ہم پر کسی کا بھی نہیں ہوگا۔ وہ ہمارے حامی و ناصر ہوں گے انشاءاللہ۔ یہاں بھی ہم سرخور ہو جائیں گے، قبر میں بھی تو آخرت میں بھی ان کی میت رفاقت میں انشاءاللہ ہم بخشے جائیں گے، اور جنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میت اور